بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. ویسے فائدہ ہی ہے اس کا, نقصان تو کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح. جی بسم اللہ کریں ریحان صاحب. جی جی, یہ اس جو آیت ہے اس استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے, کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ, پرٹیکولر الفاظ یعنی آیت نمبر 23 نہایت مناسب ہیں, اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے, کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شیطان کو مہلت دے کر اسے بہکانے کی صلاحیت دی, جو کہ انسان کے لیے بڑی زہر کی طرح ہو جانی تھی دنیا میں آ کے, تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا بھی عطا فرما دیا. یعنی دونوں طرف اللہ نے رعایت دی, شیطان کو مہلت دی جو اس نے کہا, اور انسان کو جو ہے توبہ استغفار سکھا دی. اگر شیطان کے بہکاوے میں اگر کبھی ہم گناہ کر گزرے تو پھر یہ توبہ فوراً ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی ہم سب کے لیے یہ بہت اچھی آیت ہے ہمارے خیال میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس طرح شیطان کا جو زہر ہے یا شیطان کا جو دھوکہ ہے وہ اتر جائے گا. بس اتنا ہی ہے میرے پاس. جزاک اللہ. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ جی, اس میں ایکچولی یہ جو قصہ ہے یا یہ جو آیت کے الفاظ ہیں, اس میں ہمیں دو رویے پتہ چلتے ہیں, متضاد جو رویے. ایک تو ہے فرما برداری والا اور دوسرا ہے ہٹ درمی والا. شیطان نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا, اس نے غلط کیا اور اس پہ ڈٹ گیا, جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان سے بھی غلطی ہوئی, صریحاً غلطی ہوئی, وہ واضح تھی. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو انہوں نے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا, اپنی غلطی کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا. الفاظ جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں کہ جی اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور اگر ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اپنی مکمل سرنڈر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم گناہ گار ہیں اور اب تیرے حوالے ہے ہمارا معاملہ, یا اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے تو ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دو رویے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر غلطی جب بھی کسی انسان سے ہوتی ہے, ہم ویسے غلطیاں تو کرتے ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہے, کوئی چھوٹی غلطی ہوتی, کوئی بڑی ہوتی, کبھی اللہ تعالیٰ کی صریحاً نافرمانی بھی ہم کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں, کبھی ہم کسی انسان کا حق مار لیتے ہیں, اس کے یعنی حقوق العباد کے حوالے سے غلطی کرتے ہیں. لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کے اوپر جب اس کو پتہ چل جائے, چاہے خود احساس ہو جائے چاہے کوئی احساس دلا دے, تو اس کے بعد وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے, اور اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ سے توبہ کرے سچے دل سے, اور اگر کسی بندے کی کا نقصان کیا ہے تو اس سے معافی کا طلبگار ہو جائے. تو اس یہ رویہ اختیار کرنے کے بعد انسان سرخرو ہو جاتا ہے پھر سے. تو یہ ہمیں یہ الفاظ جو ہے نا, یہ ہم سب کو یہ دعا یاد ہے ماشاءاللہ, اور یہ ہم عام طور پر مانگتے ہیں, لیکن بہرحال ان الفاظ پہ غور کر کے دعا مانگی جائے, اور واقعتاً جب ہم سے غلطی ہو تو ان کو دل سے ادا کریں کہ جو الفاظ کے معنی ہیں وہ ہمارے دل گواہی دے رہا ہو کہ ہم واقعی شرمندہ ہیں اپنی غلطی پہ اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کر سے اس سے توبہ کر رہے ہیں, تو پھر یقیناً اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. جی صحیح. جی میں کہنا چاہوں گا کچھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی انوالو تھے, آپ نے پہلے ہی بتا دیا, بہت اچھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا عنصر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ ہے, ہم نے پڑھا ہے پہلے کہ وہ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
سورہ نساء میں ہے کہیں، ایک منٹ، کہ اللہ پاک جو ہے نا اگر آپ سے غلطی سے ہو جائے تو جو ہے نا، اور وہ فوراً ہی قبول کر لیں، تو یہاں پر انہوں نے ان کو جیسے ہی احساس ہوا فوراً انہوں نے جو ہے نا دعا توبہ کی، جو کہ دعا کے قبول ہونے کا بہت اہم انگریڈینٹ ہے. یعنی آپ اس کو ڈیلے نہ کریں، جیسے ہی آپ کو احساس ہو تو پہلی فرصت میں آپ جو ہے نا دعا توبہ کریں. تو وہ جو ہے نا پھر فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، وہاں پر اللہ نے کہا ہے، تو یہ کہ پھر تو وہ تو اللہ پہ لازم ہے کہ وہ قبول کریں گے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی قصہ ہوا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی دعا مانگی اور فوراً ہی قبول ہو گئی. اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت نہایت ہی عاجزی سے دعا مانگنی چاہیے، جس طرح کہ یہاں پہ ہے. اور پھر دعا مانگتے وقت اپنے قصور کو ڈیفائن بھی کرنا چاہیے کہ یہ میرے سے یہ ہو گیا، یہ میں نے کر دیا، یہ بہت میں، یعنی اللہ کے آگے کہتے ہیں کہ اگر رونا نہیں آتا تو آپ کو روئیں بھی، اور رونا ایکچوئل نہیں آتا تو تھوڑا سا ایکٹنگ کرنا شروع کریں تو پھر ایکچوئل بھی آپ کو رونا آ جائے گا. اللہ پاک کی ہستی، اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ وہ دعا جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست دعا بن جاتی ہے، وہ دل سے بن جاتی ہے. اگر آپ اس طرح سے رونا اسٹارٹ کریں، اگر نہیں آتا تو تھوڑی سی ایکٹنگ ہی کریں، تو پھر اس کے بعد وہ ایکٹنگ حقیقت میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ دعا جو ہے نا، اس دعا کا کیا کہنا. تو اس طرح کی دعا مانگا کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے نا یہ بتائیں اللہ پاک کی وہ مغفرت والی اس کی وہ صفات بتائیں کہ آپ کے سوا کوئی، جیسے یہاں پہ انہوں نے آدم و حوا نے کیا کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم تو پھر ہمارا کون ہے، پھر ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے پھر ہم، کہ اگر ہم نے اپنی دانوں پہ، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کریں گے تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ایک موحد ہونے کی، کہ اللہ کے اوپر یقین کرنے کی اتنی بڑی نشانی. یعنی دعا کو اگر ہم ان ادر ٹرمز کہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے نا وہ، آج کل ہم روتے رہتے ہیں کہ نہیں دعا جو ہے نا اللہ پاک قبول کرتے ہیں. اور دعا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ ہی کو مان کے تو دعا مانگ رہے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دعا موحد ہونے کی، توحید کی اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس کو تو جو شخص دعا مانگتا ہے اس کو تو ہم کسی جگہ پر ہم کچھ کنڈیم ہی نہیں کر سکتے. دعا مانگنا تو خود اٹ سیلف ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک کو وہ ان کی وہ صفات یاد دلا کے ان کو، یعنی ان کو وہ یاد دلا کے ان سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے جو ہے نا، اور جو کہ یہ سکھائی گئی ہے، بلکہ اللہ نے ہی سکھائی ہے، سورہ بقرہ میں ابھی بتایا انہوں نے. تو یہ چیز جو ہے نا دعا کو مقبول بناتی ہے. بس یہی کہنا تھا. صحیح، جزاک اللہ، بہت شاندار، بہت اچھی بات ہے. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ آدم اور حوا جو تھے، آدم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنی غلطی مانگ لی اور انہوں نے استغفار کیا. لیکن بالمقابل ابلیس کا جو وہ تھا، یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ابلیس نے وہ کیا. تو ابلیس، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے ضد پر اور اڑے پن پر جو ہے وہ قائم رہا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اور اسی وجہ سے جو استغفار کا جو وہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے کہ وہ آخرت میں بھی جو ہے نا، وہ آخرت تک جو ہے وہ دلال میں رہے گا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اور اس وجہ سے کہ اس کی جو فطرت ہے وہ یہ تھی. اور آدم علیہ السلام اور انسان کو جو ہے وہ یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو ہے نا ایک مثال دی ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے انسان سے تو اس کو چانس ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ استغفار کے تھرو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ جو ہے انہیں معاف کر دیا جائے. بس یہ. اور کوئی اضافہ کسی کے پاس ہے؟ جی ستار صاحب، اگر میں کچھ ایڈ کروں اس میں. جی عابد بھائی. یہ بیسیکلی اب سمجھ لینا ایک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اوبیسلی یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، تو اس کا ایک بیسیکلی سمجھنا ایک کنکلوژن یہاں پہ آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے اگر ہم سورہ بقرہ کی آیتوں کو اور اس کو ملا کر کے دیکھیں اب تک،
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا اور اس سے کیا کیا ہم لینے والے ہیں. تو انسان کا یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا اور انسان کا جو ربط ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں خلافت کے طور پہ. پھر اس کے بعد انسان کی اور شیطان کی جو دشمنی ہے اس کے حوالے سے بیسیکلی ایک ٹریننگ ایریا جو ہے نا کہ کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی اس کا ایک سمجھ لیں ڈیمانسٹریشن ہوا ہے. اس جگہ پہ اس کو آپ جنت کہیں یا جو بھی نام دیں اس کا, وہاں پہ ایک بیسیکلی اس کی ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے کہ تمہیں دنیا میں تو بھیجا جائے گا بعد میں, لیکن تمہیں جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح کے آئیں گے وہاں پہ, اور تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. اور اس کا ایک نمونہ وہاں پہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے اس نے بہکایا حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو, اور اس کے بعد انہوں نے نافرمانی ہوئی ان سے. اور اس کے بعد اب یہاں پہ اس کا جو ہے نا ایک آخری رویہ آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی جو ہے نا انسان کا اللہ سے رابطہ رہنے کی جو بنیاد ہے نا وہ توبہ اور استغفار ہے. کہ کچھ بھی ہو جائے اگر تم اس رویے پہ آؤ گے تو پھر تمہارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا. تو یہ بیسیکلی یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ ایک سمجھ لیں ایک وہ کہنا چاہیے کہ ایک آپ کو رول پلے کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا آگے اس کا پورا کا پورا ایک چھوٹا سا نمونہ یہاں پہ ہے, اور یہی چیلنجز تمہارے پاس وہاں پر بھی ہوں گے. تو اس کے اندر جو ہے نا اور کچھ چیزیں جو بہت واضح کر کے بتا دی گئی کہ انسان شیطان کا ٹارگٹ خاص طور پہ کیا ہوگا کہ تمہیں فحاشی کی طرف اور بریانی کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرے گا. لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی بچت اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو واپس توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑو, تو اس میں ہی تمہاری سمجھ لو بچت ہے ایک طرح سے. تو بیسیکلی اس کا یہاں پہ کلائمیکس آ رہا ہے. پھر آگے جا کر کے دوسرے احکامات شروع ہوں گے, لیکن وہ جو پکچر ہے نا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. جو ٹرائل تھا نا اس کا بیسیکلی آخری پیس یہاں پہ آ رہا ہے کہ اب اس آیت کے اندر کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صحیح. اور کوئی اضافہ کسی کے پاس ہے؟ اچھا جناب, ایک دو باتیں اس آیت کے حوالے سے ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں نے جو باتیں کہی ہیں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, گناہ ابلیس سے بھی ہوا, گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا. ایک نے تکبر کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا, دوسرے نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو اس پر رحم کیا گیا اور اسے معاف کر دیا گیا. تو یہ رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ صرف آدمی خود گناہ کرنے والے پر رحم کے طور پر نہیں رکھا ہے توبہ کو, بلکہ دوسرے عام معاشرے کے لیے بھی اس میں رحمت کا ایک پہلو ہے. یعنی کہ اگر آدمی توبہ جو ہے توبہ اگر خود بندے کے لیے جو گناہ کرنے والا ہے خود اس کے لیے مفید ہو تب بھی یہ بات بہت کافی ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے نا توبہ کے اندر معاشرے کے لیے بھی اصل میں رحمت کا ایک پہلو ہے. وہ اس طرح سے کہ فرض کر لیں توبہ نہیں ہے, جس نے گناہ کیا وہ سزا بھوگ دے گا, اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. تو اب آپ خود اس بات کا تصور کریں کہ ایک دفعہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, یعنی کہ ایک آدمی نے رشوت لی ہے فرض کر لیں, اور توبہ نہیں ہے, توبہ ہے ہی نہیں, اس کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس, تو آخر کون سی چیز ہے اس کو جو آئندہ رشوت نہ لینے سے روک رہی ہے؟ جب بھائی ایک دفعہ میں نے رشوت لے لی ہے اور توبہ ہے ہی نہیں, تو پھر اب میں ساری زندگی ہی رشوت, جب ایک دفعہ گناہ کیا ہے 100 دفعہ کیا ہے برابر ہے, سزا تو ایک ہی ملے گی نا. تو یہ توبہ کا دروازہ صرف گنہگار کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ معاشرے پر رحم کے لیے بھی ہے. تو اس طرح سے آدمی, اگر ظاہر ہے کہ آدمی ہے تو اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے نا, امکان تو موجود ہے غلطی کا, گناہ کا, کوتاہی کا, ٹھوکر کھانے کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جس طرح سے اوپر لفظ بتایا نا فدلہما, لٹک گیا آدمی,
जीने पे चढ़ रहा था, मंजिलें पार कर रहा था, लटक गया, गलती हो गई, ठोकर खा ली। अब लटक गया तो क्या करें? तौबा करें, फिर दोबारा से चढ़ना शुरू कर दे। जहां से लटका है वहीं से आगे 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 की मंजिल सफर तय करेगा। इब्लीस ने गलती की, लटकने के बजाय धड़म से गिर गया नीचे, और दोबारा उसने जीने पे चढ़ने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि तौबा नहीं की उसने। दूसरी चीज जो इस आयत में है, बहुत ही खूबसूरत है, वो ये है कि ये जरा गौर करें अल्फाज पर। जो आयत हम पढ़ रहे हैं, और ये बड़ी शानदार दुआ है, तमाम साथियों ने कहा है, और है हकीकत में बहुत शानदार। जरा अल्फाज पे गौर करें ना। ये दुआ हजरत आदम कर रहे हैं या हवा कर रही हैं या दोनों कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। कहाँ से मालूम होगा कहाँ दोनों कर रहे हैं? तस्नीया का सीगा ना इसमें, दो का सीगा है। हाँ, काला 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 से काला दोनों का सीगा है। अच्छा जनाब, ऐसा है कि दो आदमी गलती करते हैं और दोनों माफी मांगते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि माफी मांगने का तरीका दोनों का एक ही होगा? जी नहीं, अलग अलग। कितना इम्कान है इसका इम्कान कितना है कि दोनों एक ही तरह से, एक ही अल्फाज से माफी मांगेंगे? ऐसा मुमकिन है? कम इम्कान है। इसका इम्कान नहीं है। इसका इम्कान यानी यूं समझ लें कि नहीं है, यानी 90% मुमकिन नहीं है। ऐसा सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि दोनों अफराद एक ही तरह से, एक ही अल्फाज में, एक जैसे ही अल्फाज में, एक जैसी ज़ैर ज़बर के साथ माफी मांगे। वो क्या तरीका है? अल्लाह की तरफ से वही है। क्या अल्लाह की तरफ से? क्या यानी उनको सिखाया जाए पहले कि ये करो, ये तरीका अपनाओ। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर वो दोनों अलग अलग माफी मांगते तो दोनों का सीगा अलग होता। दोनों ने एक ही अल्फाज इस्तेमाल किए, एक ही सीगा इस्तेमाल किया, ज़ेर ज़बर का फर्क नहीं था। तो इसका एक ही मतलब ये है कि उनको सिखाया गया है कि इस तरह से मांगो, इस तरह से दुआ मांगो, ये अल्फाज कहो। तो कौन सिखाने वाला हो सकता है? अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला ने सिखाया है उनको। तो इसका मतलब ये है कि उनके दिल में अल्फाज डाले गए कि ये मांगो मुझसे, मैं दूंगा, ये मांगो। ऐसा ही है ना? यही नतीजा अखज़ हो सकता है, और कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने खुद उनके दिलों में अल्फाज इल्का किए, डाल दिए कि ये मांगो मुझसे, ये अल्फाज इस तरह से मांगो तो मैं माफ करूंगा तुम्हें। अल्लाह ताला बिन मांगे भी देता है या नहीं देता? यानी मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आफियत दी है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं दफ्तर जाता हूँ, मैं दफ्तर से आता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे बीवी भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, बिजली भी चल रही है, ये नेट भी चल रहा है, फ्रिज में रोटी भी है, पानी भी है, खाना भी है। तो क्या ये सब कुछ मैंने मांगा है अल्लाह से, या बिन मांगे उसने मुझे दिया है? बिन मांगे। ये नेमतें दी हैं बिन मांगे दी है। आपको जो दिया, आपको जो कुछ भी अता हुआ है, क्या आपने एक एक फहरिस्त बनाई थी कि मुझे बच्चा भी चाहिए, मुझे 2 बच्चे चाहिए, 2 लड़के चाहिए, 1 लड़की चाहिए, घर भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और ये सब क्या लिस्ट थी क्या आपके पास? या बिन मांगे अल्लाह ने अता किया? बिन मांगे अल्लाह ने अता किया है ना, सीधी बात है। अल्लाह ने आपको आपके मांगे बगैर इतनी शानदार जिंदगी दी है, यानी कितनी खूबसूरत जिंदगी। बाकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दुनिया जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, हलवा बहुत मीठी है, और खदरा, खदरा का मतलब क्या है? नई नई बन के आती है रोज,
वो हकीकत है कि दुनिया को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी बिन मांगे दिया है वो बहुत ही शानदार दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि वो ज़ात जो बिन मांगे हमें इतनी शानदार चीजें दे रही है, अगर हम मांगे उससे तो उसकी अता की क्या सूरत हो सकती है? तसव्वुर कर सकते हैं आप? वो ज़ात जो बिन मांगे हमें इतना कुछ दे रही है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इतनी शानदार जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी, अगर हम मांगे उससे तो मांगने से उसकी अता की क्या क्या कैफियत हो सकती है? अल्लाह ताला आपके ज़बान में अल्फाज जारी करवाता है कि ये मांगो, इस तरह से मुझसे मांगो, मैं दूंगा। मैं वैसे भी दे रहा हूँ, बिन मांगे तुम्हारे दे रहा हूँ, लेकिन तुम मांगो और मांगो और ये भी मांगो और ये भी मांगो। कभी कभार आदमी की ज़बान से कुछ ऐसे खास अल्फाज जारी हो जाते हैं, पता नहीं आपके साथ भी तजुर्बा हुआ होगा, हो सकता है आपने गौर किया हो सकता है आपने गौर न किया हो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी दुआ कर रहा है और कुछ अल्फाज ऐसे अचानक से आदमी के दिल में वारिद हो जाते हैं और वो ये दुआ मांगने लग जाता है। ये क्यों होता है, किस तरह से होता है? यानी कि ख़ास एक दुआ होती है ना, एक ख़ास अल्फाज हैं, आपके आदी हैं इसके, इस दुआ के। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा, जिस तरह से मैं ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहू वला हम्मन इल्ला फ़रजतहू वला करबन इल्ला नफ़स्तहू वला दैनन इल्ला, ये जो दुआ है ना, ये मेरी पसंदीदा दुआ है क्योंकि इसमें सब कुछ है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अल्फाज मेरे दिल में आ जाते हैं कि ये भी मांगो, ये भी मांगो। तो ये अल्फाज अता करने वाला दरअसल आपको कह रहा है कि ये भी मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूं, मैं दूंगा तुम्हें। आदमी ख्वाब देखता है, अल्लाह ताला आपको एक शानदार जिंदगी देना चाहता है, तभी तो वो ख्वाब दिखाता है आपको। आदमी ख्वाब, वरना अल्लाह ताला की मशीयत ना होती तो ख्वाब ना देखता। क्यों ख्वाब दिखाता है हमें, क्यों अल्फाज जारी करवाता है हमारी जबान से? इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम मांगे उससे, वो देने वाली ज़ात है। हनीफ भाई ने जो बात कही थी वो बहुत खूबसूरत बात है, और मैं सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ। शहज़ाद भाई मैं आपको मौका देता हूँ, ताकि वो तसलसल जहन से टूट गया तो फिर दोबारा नहीं हो सकता, मैं आपको मौका देता हूँ। हनीफ भाई ने जो बात कही थी ना, वो बात जो है ना, मैं उसका खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। दुआ जो है ना, ये वैसे हदीस में वो है, अपना हदीस के सनद में मसला है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। दुआ असल में इबादत का मगज़ है, और एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। दुआ ही इबादत है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप दुआ, ये बात पहले भी हो चुकी थी किसी ज़माने में आपसे, मैं दोबारा आपके याद दिलाना चाहता हूँ। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए नहीं होगी, जिन्होंने पहले सुनी है उनके लिए तज़कीर हो जाएगी। आप दुआ करते हैं तो आपको यकीन है कि अल्लाह ताला समीअ है, आपको सुन रहा है। जब आप दुआ करते हैं तो अपने हालात नहीं बताते, आप फौरन दुआ करते हैं। क्यों? आपको मालूम है अल्लाह ताला अलीम है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको मालूम है कि देने वाला वही है, तो आपके दिल में यकीन है कि वही रज़्ज़ाक़ है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको मालूम है कि रात की तारीकियों में, अंधेरों में, जहाँ कहीं पर भी मैं हूँ, वो मुझे देख रहा है, तो वो बसीर है। तो जितने भी अस्मा और सिफात हैं अल्लाह ताला की, जितने भी अस्मा और सिफात हैं, दुआ करने वाले के जहन में सारी चीज़ें एक वक्त मुस्तहज़र हो जाती हैं, और आपके दिल में सबसे बड़ा यकीन ये होता है कि वही देने वाला है, वही देगा, और कोई नहीं है जिससे मैं मांगूं, वही दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह की वहदानियत का आप दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ इबादत का खुलासा है, दुआ इबादत है, दुआ ही इबादत है, और इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं हो सकती।
کیونکہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی آپ کے ذہن میں اس وقت مستحضر ہو جاتی ہیں جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ الفاظ غلطی ہم نے اس کے جناب میں کی، اور غلطی کرنے کے بعد وہی ذات خود ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے توبہ مانگیں، کس طرح سے اپنی معافی طلب کریں، کس طرح سے الفاظ، یعنی الفاظ بھی وہی ہمیں دے رہا ہے کہ یہ مجھ سے اس طرح سے مانگو. تو آدمی جو ہے نا ہمیشہ اپنے گناہ اور اپنی کوتاہی کا اقرار کرے، جس طرح سے ان دونوں نے کیا. الفاظ دیکھیے نا، ظلمنا انفسنا، اور سب سے بڑا ظلم آدمی کا یہی ہے نا اپنے نفس پر، کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے نا اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو الفاظ دیکھیے نا کس طرح سے شاندار الفاظ، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم اقرار کرتے ہیں. اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم سراسر نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس مقام عالی سے گر گیا تو سب سے بڑا خسارہ تو یہی ہے نا، اور بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے اس سے. تو الفاظ جو ہے نا بہت ہی شاندار ہیں، اور اس کو آپ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے ہمیشہ کے لیے. اور ہمیشہ یاد رکھیں غلطی کوتاہی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ دعا کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کثرت سے کریں، کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کریں، رجوع کریں، بار بار پلٹ آئیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو بار بار توبہ کرتے رہا کریں. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی شاندار صفت ہے مومنین کی. اگلی آیت کی، اچھا شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگلی آیت میں جانے سے پہلے. جی اصل میں میرا بھی آپ کی گفتگو سے ایک ذہن میں سوال آیا ہے، وہ میں ڈرتے ہوئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میری بھی رائے یہی تھی جب یہ افتخار بھائی نے بات کی ہے کہ دو رویوں کی جو ہے نا ان پچھلی چند آیات میں نشاندہی ہوئی ہے. ابلیس نے بھی جو ہے غلطی کیا لیکن وہ اڑ گیا ضد کی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بھی غلطی کی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. تو لیکن ابھی جو بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ القاء کیے ہیں تو پھر انہوں نے دعا یہ مانگی ہے. تو پھر جو اس طرح تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو پھر انفرادیت تو حضرت آدم اور حوا کی تو پھر اس طرح نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے القاء کیے تو انہوں نے معافی مانگ لی، اور ابلیس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو اب یہ اس میں تھوڑی مجھے پریشانی ہو رہی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے آدمی کے اندر اگر ندامت ہے نا تو پھر تکبر نہیں ہے. اگر ندامت ہے تو تکبر نہیں ہے. اڑ جائے اگر آدمی گناہ پر تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی طرف التفات نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف التفات کر رہا ہے تو یقیناً اس نے آپ کے دل کو دیکھا ہے، آپ کے دل کو دیکھا ہے. تو آپ کے دل کے اندر ندامت ہے، پشیمانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو الفاظ بھی عطا کرے گا. اگر آپ کے دل میں وہ ہے تکبر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ الفاظ بھی عطا نہیں کرے گا. اس طرح سے ہے معاملہ. اگلی آیت کی طرف چلیں. اچھا جناب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آیت نمبر 24. جس کا مطالعہ ہے وہ پیش کرے. جی میں اس پہ تھوڑی سی بات رکھوں. جی بسم اللہ. جی اس میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پچھلی آیت میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو توبہ کی تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول تو کر لیا جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت یہی تھی کہ اب جو ہے نا وہ یہ جو جنت ہے جو بھی جگہ ادھر سے یہ سب لوگ چلے جائیں اور دنیا میں جو ہے نا وہ
جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایک جھلک جو ہے وہ بھی جس طرح بھی جو ہے وہ ابھی صاحب کہتے ہیں کہ رول پلے ہو بھی گیا، ان کو پتہ چل بھی گیا کہ کس طرح جو ہے نا ہمیں یہ دھوکہ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں یہی ہوئی کہ یہ جو ہے نا وہ دنیا میں چلے جائیں، اور پھر شیطان جو ہے وہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کا جو ہے نا یہ مقابلہ کریں، اور جو اس مقابلے میں جو ہے شیطانی وساوت سے اور اس کے سارے چنگل سے جو ہے وہ نکل کے جیت گئے تو وہ دوبارہ وہ اس جنت کا وارث ہو جائے گا. اور بیسیکلی تو یہ وہی ہے کہ جو شیطان نے پہلے جو ہے چیلنج کیا تھا کہ میں ان سب کو جو ہے نا وہ تیری راہ سے سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو تو میرے طرف آئے گا تو وہ اس کو تو میں جو معافی مانگے گا میں معاف بھی کر دوں گا، اور جو تیرا ساتھی بنے گا تو پھر تم سب کو جو ہے وہ میں جہنم سے بھر دوں گا. تو اسی جو ہے وہ جو ہے نا وہ امتحان کے لیے جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اور شیطان کو سب کو جو ہے نا وہ نیچے اتار دیا. تو اس چیز میں ایک یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہے وہ جو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ لعنتی کر کے جو ہے وہ بھیجا گیا دنیا میں، تو اسی طرح جو ہے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ ان کو گناہ کے ساتھ ہی بھیجا گیا. لیکن قرآن کی جو یہ آیت ہے اور جو پچھلی جو آیت ہے جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے توبہ کی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور سورہ بقرہ سے بھی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے اور ان کو پاک اور صاف کر کے پھر جو ہے وہ ان کو بھیجا ہے دنیا میں، تاکہ وہ دنیا میں اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے اور پھر جو ہے نا وہ ثابت کریں کہ جو ہے وہ شیطان کا چیلنج جو ہے وہ غلط تھا. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور کوئی ساتھی؟ اور کسی ساتھی کا مطالعہ ہے؟ جی جناب میں کچھ کہہ سکتا ہوں. جی. ایک تو اس میں ہے اہبتو جو ہے وہ ان کا ایک طرح سے وہ شاید آپ پچھلی دفعہ آپ نے بات بھی کی تھی، اس میں فرق بتایا تھا، اخراج نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ وہاں چلے جاؤ. دوسری بات کہ وہاں چلے جائیں، یعنی جہاں یعنی دنیا میں یا جہاں بھی اس جنت سے ان کو جنت یا باغ جو بھی کہہ لیں، دو اس میں رائے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی سزا نہیں تھی، کیونکہ ابھی ہم نے دعا کے اوپر اتنا لمبا چوڑا بات کی، اتنی لمبی چوڑی، تو کبھی بھی دعا کے بعد اللہ پاک سزا نہیں دیتا، معاف کرتا. تیسری بات یہ کہ یہ تینوں کو کہا گیا تھا، شیطان بھی شامل تھا، تینوں کو کہا ہے اس میں. چوتھی بات یہ کہ اس سے جو ہے نا اللہ پاک کی اسکیم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی اسکیم کیا تھی جو انہوں نے سوچا تھا کہ آگے ان لوگوں کو کیسے رکھنا ہے اور کیسے دنیا اور کیسے انسان اور یہ جو ہے نا آپس میں. اچھا پھر دشمن جو ہے نا کہ تم یہ مطلب ڈھکے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے شیطان جو ہے. بالکل. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ہی صرف تمہارا دشمن ہے، یہاں پر یہ پہلو ہے کہ ہم بھی اس کے دشمن ہیں، ہم اس کے دشمن، ہمیں بھی اس کا دشمن ہونا چاہیے. یعنی اس سینس میں کہ ویسے تو جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ دشمنی نہیں پالتا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان کے لیے ہے کہ غلطی اور سرکشی میں خطا کار اور باغی کے اندر جو فرق ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پر تو دیکھیے اللہ نے بھی نرم گوشہ رکھا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو غلطی مسئلہ نہیں ہے، سرکشی مسئلہ ہے. تو جہاں سرکشی کا پہلو آئے وہاں پر ہمیں بھی جو ہے وہ دشمنی جو ہے نا فیلنگ دشمن ہو جانا چاہیے اس کا. تو یہ ایک پہلو، یہ ایک طرفہ نہیں ہے بات. بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک دوسرے کے دشمن.
تو صرف وہاں سے ہم ایک طرف ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. نہیں, ہم بھی اس کے دشمن ہیں. اور اسی حوالے سے ایک بات یہ بھی اسکیم کے تحت آتی ہے کہ یہاں پر ایک زمین میں ہمیں خاص مدت تک رہنا, نفع اٹھانا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم دنیا کو عمومی طور پر ہم بہت آئیڈیل بنانے کی بات کرتے ہیں, جنت بنانے کی بات کرتے ہیں. وہ یہاں پہ اس کی دیکھیے نفی ہوتی ہے, کیونکہ جنت کا جو تصور ہے اور جو آئیڈیل جگہ کا تصور ہے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ دشمن نہ ہو. اب اگر دشمن ہمارے سر پہ ہمیشہ رہے گا تو وہ جنت ہو ہی نہیں سکتی. لہذا دنیا ہمیشہ پرابلمیٹک ہی رہے گی ہمارے لیے. ہمارے سر پہ تلوار اس کی دشمن کی لٹکی بھی ہے نا, تو دنیا میں قدم قدم پر ہمیں یہ فتنہ آئے گا, اور ہمیں اس فتنے سے ہمیں بچنا ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے, اور ہمیں بڑی حکمت سے بچنا ہے. تو یہاں پر اس دنیا کو آئیڈیل بنانا یا اس دنیا کو جنت بنا لینا, یہ میں سمجھتا ہوں اس تصور کے مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کنفیوژن ہے, کہ ہم شاید ایسا ہے نہیں, یہاں پہ ہمیشہ ہی وہ ایک دشمن ہمارے سر پہ مسلط ہے, اور وہ بھی اللہ نے ہی اس کو اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ اسکیم یہاں پر بتا رہی ہے کہ وہ ہمارے رہے گا. ہاں, ویسے تو ہم اس سے جو دشمنی محسوس کریں گے وہ یعنی اس حد تک ہوگی کہ اس سرکشی اگر کوئی کرے گا. باقی غلطی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی ہے, سرکشی سے نفرت کرنی ہے. تو دنیا میں ہمیں غلطی یا توبہ کر لیں. آپ دیکھیے کوئی توبہ کرتا ہے, ہم سے کوئی ایکسکیوز کرتا ہے تو ہمارا کتنا دل, دیکھیے ایکسکیوز کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. پھر اللہ پاک تو یہ جذبہ جو رکھا ہے, آپ بتائیے اگر آپ کے سامنے کوئی غلطی کر دیتا ہے, آپ سب غصے میں کہ یار یہ کیا, یعنی میں اس کا سر پھاڑ دوں گا, اور وہ ایک دم سے آپ سے کہتا ہے یار بھائی معاف کر دے مجھے. اب آپ بتائیے آپ کا ابھی کیا سوچ رہے تھے آپ, اور ابھی آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ کا دل ایک دم موم ہو جاتا, آپ بالکل جو ہے نا اس کو حلوہ بن جاتے, اس کے لیے معاف کرتے. تو مومن جو بیسیکلی جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی فطرتی دشمن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ مومن کی تو نشانی بتائیے کہ وہ چڑیا کے دل ہوتے ہیں, وہ جو جنت میں ہوتے ہیں. تو لیکن اس ایکسٹینٹ تک کہ جہاں سرکشی کی بات آئے گی, جہاں پر جو ہے وہ بغاوت کی بات آئے گی, اور جہاں پر شیطان کا مسئلہ کیا تھا, عدم اعتراف ہی تو تھا. عدم اعتراف اللہ کو بھی پسند نہیں آیا, کہ اس کو تکبر کی وجہ سے عدم اعتراف کیا اس نے. عدم اعتراف نہیں, جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اعتراف جو ہے نا وہ کر لیں. تو آپ دیکھیے دنیا میں بھی جب ہم یہ نمونہ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑی غلطی کرتے ہیں اور ہم ایکسکیوز توبہ یعنی اس سے معافی مانگتے ہیں جو جس کا ہم نے قصور کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ جو بھلے دل والے ہوتے ہیں, جو اچھے دل والے ہوتے ہیں, وہ فوراً ہی آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک خیر الگ ڈسکشن ہے کہ معاف بھی کر دینا چاہیے فوراً ہی, جیسے اللہ کرتے ہیں. تو انسان کو بھی جو ہے نا جو ہے وہ اچھا. دوسرا یہ کہ بس جی اس میں یہی. تھینک یو. جزاک اللہ, بہت خوبصورت. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے اس آیت کے حوالے سے؟ اچھا, اگر نہیں ہے اضافہ تو میرا خیال ہے پھر کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس آیت کے حوالے سے. اب تجربہ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں, کیونکہ شروع میں ہی معلوم ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ انی جاعل فی الارض, زمین کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے خلیفہ, زمین کے لیے میں نے خلیفہ بنایا ہے. جنت میں رکھنا اور پھر اس تجربے سے گزارنا, یہ اصل مقصد تھا کہ خلافت کا منصب سنبھالنے سے پہلے اور اس مقام پر بھیجنے سے پہلے جہاں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا, زمین, وہاں بھیجنے سے پہلے اور خلافت کا منصب دینے سے پہلے یہ تجربہ کروانا تھا, تاکہ آدمی جب میدان میں جائے تو تمام ٹولز اس کے پاس موجود ہوں اور پوری طرح سے اس کو علم ہو کہ اسے کرنا کیا ہے اور کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں, کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, خلافت کا کام انجام دینے کے لیے کیا امکانات ہیں, کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. تو ظاہر ہے پھر تجربہ بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں, یہاں پر ذکر نہیں ہوا لیکن سورہ بقرہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کیونکہ خلافت کا کام کرنا ہے اور اللہ نے اختیار دیا ہے
تو اختیار دینے سے پہلے جو ہے نا اس کو ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. تو یہ ٹریننگ کا ایک حصہ تھا. علم آدم الاسماء، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے سجدہ کروانا، اور پھر یہ بھی دکھانا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور پھر ایک امتحانی چھوٹا سا ایک امتحان اس وہاں سے گزارنا کہ یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف اس درخت کے قریب مت جانا. اور پھر شیطان کو اجازت دینا بہکانے کی، تاکہ خلیفہ کو معلوم ہو کہ میرا دشمن کون ہے، کس طرح سے حملہ کر سکتا ہے. اور قاسمہما کے لفظ میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ زیادہ تر جو قسمیں کھانے والے لوگ ہیں نا، واللہ 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 واللہ، یا خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم، ہر بات میں جو ہے نا قسمیں کھانا. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ ایک ناگزیر چیز ہو، ضرورت ہو، مجبوری ہو گئی ہو، تب اللہ کی قسم کھائے آدمی. اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد پھر یقین کرے اس کی بات پر، یعنی کہ ٹھیک ہے بس اگر تم جھوٹے ہو سچے ہو، میں تو اللہ کے نام پر جو بات کہی ہے تو اس بات پر اعتبار ہے. تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اس آیت میں ہیں. اب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، تجربہ حاصل کرنے کے بعد، دیکھیے پہلے اوپر والی آیت میں اگر ہم دیکھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ابلیس سے گناہ سرزد ہوا تو اللہ نے فرمایا اہبط منہا، اہبط منہا، اتر جاؤ اب یہاں سے. کہاں سے اتر جاؤ؟ یہ وہ مقام سے اتر جاؤ، اس مقام سے جو مقربین کا مقام ہے، فرشتوں کا مقام ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں ہو سکتا، اس مقام سے اتر جا. پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا اخرج منہا، اب نکل جا یہاں سے، علیین سے، جنت سے، آسمانوں سے، بلندیوں سے، اس بہترین مقام سے نکل جا. مدعوما مدحورا، راندہ درگاہ، ملعون، نامراد ہو کر یہاں سے نکل جا. اور پھر اس کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کے جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فدلاہما بغرور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے آ کے کہا کہ کھاؤ اس درخت کو تو انہوں نے کھا لیا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. آدمی جو ہے نا جب نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی پہلے مزین ہو کے 2 3 4 5 10 مرتبہ آتی ہے، اس کے بعد آدمی پھر جا کے گناہ کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ ابلیس نے آ کے کہا کہ یہ درخت کھاؤ تو انہوں نے کھا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا. فدلاہما بغرور دوسری جگہوں پر بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا کوششیں کر کے یوں سمجھ لیں کہ پہاڑ کو کیل سے کھودنا، پہاڑ کو کیل سے کھودنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب پوری طرح سے اپنے دام میں ان کو اتار لیا تو اس کے بعد کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہنا تمہارے رب نے کیوں تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے. بتا بھی رہا ہے کیوں منع کیا. منع کریا، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس درخت سے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں منع کیا ہے، کیوں تمہیں منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. یعنی انسان کو ہمیشہ یا اپنے سے بلند کسی اور کو سمجھ کے اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ. یہ انسان کی فطرت ہے. حالانکہ وہی فرشتے تھوڑی دیر پہلے تمہیں سجدہ کر چکے ہیں، تم ان کی طرح کیوں بننا چاہتے ہو؟ لیکن یہ ہے، اسلوب ہے. تو اب جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اب جیسے کہ ریحان حنیف بھائی نے بتایا اور باقی ساتھیوں نے بھی بتایا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور جب دشمن کہا گیا، عدو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک معرکہ ہے، وہ ازل سے جو شروع ہے معرکہ اور اب تک رہے گا آخری انسان تک. یہ معرکہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ ہے دو دشمنوں کے درمیان. ایک طرف حق کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف باطل کے علم بردار ہیں. ان دونوں کے درمیان جنگ ہے اور یہ جنگ جاری ہے، آج بھی جاری ہے، کل بھی رہے گی، آخری دن تک جاری رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی.
تو اللہ نے پوری طرح سے لیس کر کے تمام ساز و سامان دے کے تجربوں سے گزار کے اللہ نے فرمایا اب اتر جاؤ تم جہاں کے لیے میں نے تمہیں بنایا تھا، اس زمین کے لیے جہاں کے لیے میں نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا تھا، خلیفہ کے طور پر تمہیں تخلیق کیا تھا، وہاں تم اتر جاؤ، لیکن تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم بھی اس کے دشمن ہیں، ظاہر ہے، تبھی تو وہ دشمنی کرتا ہے ہم سے۔ زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، یہ جائے قرار نہیں ہے۔ زمین جو ہے نا یہ جائے قرار نہیں ہے، یہ ٹھکانہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جائے قرار اور ٹھکانے میں کیا فرق ہے۔ جائے قرار وہ ہے جس کے لیے ہمیں بنایا ہے، جس مقام جو آبائی وطن ہے ہمارا جنت، وہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ زمین کیا ہے؟ زمین ہمارے لیے مستقر ہے اور یہاں پر ہمیں کچھ فائدے دیے گئے ہیں اٹھانے کے لیے، فائدے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، الہین ایک معینہ مدت تک کے لیے ہم سب کے پاس ہے۔ معینہ مدت ختم ہو جائے گی، وہ فائدے بھی ختم ہو جائیں گے، منتقل ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے لوگ فائدے اٹھائیں گے۔ تو یہ آیت میں تقریباً اسی طرح سے پہلو ہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اس آیت کے حوالے سے ساتھیوں کا کیا مطالعہ ہے؟ جی آیت نمبر 25۔ میں کچھ عرض کروں؟ جی ذالک صاحب، کہ یہ جو اس سے پہلے کی آیت ہے کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، یہ جو حین جو ہے نا، یہ جو وہ ہے کہ جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت میں جو ہے کہ اس میں آپ کو رہنا ہے، اسی میں پھر اسی میں زندہ رہنا ہے، اسی میں پھر مرنا ہے، اور پھر اسی جگہ سے جو ہے وہ نکالے جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو جو حین کا لفظ جو ہے نا، اس سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو معینہ وقت ہے جب سے آدم علیہ السلام کو، آدم اور حوا علیہ السلام کو اور شیطان کو اتارا گیا ہے یا اس جگہ پر ان کو ٹھہرایا گیا ہے، اس سے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر جب حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب یہ قیامت کے دن پھر جو ہے وہ دوسری جگہ انسان جو ہے وہ جائے گا اپنے اعمال کی طرف، یا تو وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ اور وہ جنت جو ہے وہ مختلف ہے، جو اس جنت کا ذکر ہے اس وجہ سے کہ اس جنت میں جو ہے کوئی خطا نہیں ہوگی، اور اس جنت میں ایک مرتبہ اگر داخل ہو گئے تو اس جگہ سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں یہاں رہنا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن پھر ان کی واپسی جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے، اور پھر یہیں سے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات ہوگا وہی بات ہوگا۔ مثال میں یہ بھی دی جاتی ہے کہ جیسے زمین ہے، لیکن ہم لوگ آج کل کے دور میں جہاز پر وہ کرتے ہیں، پانی میں چلتے ہیں یا جہاز پر اڑتے ہیں، تو ہم ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی یہ آیت ہے کہ ہم فزیکلی اس زمین پر ہوں، لیکن اسی زمین کے جو ہے یا اس جگہ کے جو ہے محیط جو ہے اس میں ہم لوگ جو انسان ہے وہ وہاں پر رہے گا۔ تو یہ اتنا ہی کہنا تھا۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ جی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں مختصر سا۔ یہ جو آیت نمبر ہماری ہے نا 24، اس میں جو دشمنی کے حوالے سے بات ہے، میں نے 2-3 تفاسیر دیکھی، اس میں یہ آیت نمبر 24 اور 25 پہ کوئی زیادہ تفسیر نہیں ملتی، صرف ترجمہ ہی دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اور بعد والی آیات کی تو تفاسیر ہیں۔
تو اس میں جو دشمنی والی بات ہے اس میں ویسے تو سیگا تو جمع کا ہے، یعنی تسنیہ والا نہیں ہے، یعنی اہبتو یعنی یہ بھی جمع کا سیگا ہے، پھر بعضکم لبعض عدو یہ بھی جمع کا سیگا. تو اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی کی بات ہے، وہ تو چلو اٹل حقیقت ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بھی شامل ہے یا کہ ایسی بات نہیں ہے؟ کیونکہ بظاہر تو چاہے دنیاوی مفادات کی خاطر ہم دیکھیں تو وہ بھی ازل سے لے کر اب تک انسانوں کے درمیان میں دشمنی چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے سے مفادات کی جنگ. اور اگر ہم ویسے یعنی حق اور باطل کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تقسیم رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک رہیں گے. کچھ لوگ حق پہ ہیں، کچھ لوگ باطل پہ ہیں، تو ان کے درمیان بھی دشمنی اور حتیٰ کی جنگوں تک چلتا ہے. تو یہ تو تھوڑا اگر آپ اس پہ پلیز کچھ الفاظ کہہ دیں. نہیں تو جمع کا صیغہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا انسان ہے اور جنات ہے. میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو یقین ہے کہ کوئی لفظ قرآن مجید کا ایسے نہیں ہے، الگ ٹپ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کسی موقع پر یہ لفظ ہمیں واضح ہو جائے کہ آخر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیوں نہیں ہوا. اچھا نکتہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. ویسے میں شاید اپنا سوال صحیح واضح نہیں کر سکا. میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں دشمنی جو جس کا ذکر ہے عدو کا، وہ انسان اور شیطان کے درمیان ہے یا انسان اور انسان، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیچے نہیں انسان اور شیطان کا، جی ہاں انسان اور شیطان کی ہی بات ہو رہی ہے، انسان اور شیطان کی ہی بات ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کا آپس میں دشمنی ہو جائے، لیکن اصل جو چیز ہے نا، جو بڑی جنگ ہے، وہ بڑی جنگ جو ہے انسانوں کے درمیان اور شیطانوں کے درمیان، یا حق کے درمیان اور باطل کے درمیان، یوں کہہ لیں اس کو. تو اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب یہ جب سوری جی اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسانوں اور شیطانوں کے درمیان، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا. اہبطوا کیوں آئے پھر یہاں پہ؟ اہبطوا جمع کے لیے آ رہا تھا، پھر وہ تو تین تو آئیڈینٹیفائڈ ہے نا کم از کم. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لفظ یہاں پر جمع کا صیغہ کسی وجہ سے آیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آیا ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہماری سمجھ میں تو اس نہ کو آ اس رہی طرح سمجھتا ہوں کہ اہبطوا کی یہ جو قول ہے، یہ شیطان ابلیس کے لیے بھی ہے اور یہ حضرت آدم حضرت حوا کے لیے بھی ہے. تو اس حساب سے جمع کا صیغہ تو بنتا ہی بنتا ہے. یعنی کہ آیت میں گنجائش تو بہت ہے جی، اور اسی حساب سے پھر دشمنی بھی واضح کر دی گئی کہ بڑی دشمنی تو شیطان اور انسان کی ہے. لیکن افتخار بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انسانوں سے انسانوں کے اوپر بھی ہے، تو وہاں پر بھی اپلیکل ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ظلم جب کرتا ہے تو پھر آپ بیسیکلی شیطانی عمل ہی کر رہے ہیں نا پھر وہ. جی ہاں تو وہ دو گروہ بن گئے نا، ایک حق کے پیروکار ہیں، دوسرے باطل کے علم بردار ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا باطل کے علم بردار بن جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر وہ اسی گروہ میں چلے جائیں گے نا، ہیں تو انسان. لیکن بہرحال اس لفظ میں مزید تدبر کرنے والی بات ہے، مزید تحقیق کرنے کی بات ہے کہ یہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، آخر خطاب انسان اور شیطان سے ہے یا اس کے اندر اور بھی عناصر شامل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے. آیت نمبر 25 میں ہم بات کر رہے تھے. اگر کسی کے پاس کوئی اضافہ ہے، طارق صاحب کچھ کہنا تھا آپ کو؟ طارق صاحب یا کس کوئی اور ساتھی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے لکھا ہوا ہے قیل المراد بالخطاب اہبطوا آدم و حوا و ابلیس. تو اس وجہ سے یہ جو ہے صیغہ جمع ہے. اچھا، اسرائیلیات میں ایک اور چیز ہے جو کہ ظاہر بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن وہ ابن کثیر کی تفسیر میں آئے ہیں. اور کہ اسرائیلیات میں یہ بھی ہے کہ اس میں سانپ کا بھی ذکر ہے اسرائیلیات میں. نہیں، اور اسرائیلیات میں تو وہ اور بھی بہت سارے کچھ ہے نا، لیکن اس کا لیکن یہ جو ہے ابن کثیر میں کہ جو جمع جو آیا ہے وہ آدم و حوا و ابلیس کی وجہ سے آیا ہے تینوں کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، کسی اور ساتھی کے پاس اگر اضافہ نہیں ہے تو بس ایک دو باتیں ہیں اس آیت کے حوالے سے.
دیکھیے فیہا تحیاون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تو واضح طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اسی زمین کی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اسی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، اسی میں تمہاری موت ہوگی تو تم دوبارہ اسی مٹی میں شامل ہو جاؤ گے جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر بعد میں اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مٹی جو ہے نا، اس کے اندر بہت ساری خواص ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ مٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اسی لیے بعض تہذیبوں میں، جیسے کہ ہندو تہذیب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دھرتی ماتا۔ تو دھرتی ماتا کہنے کی ایک وجہ ہے نا، وجہ یہی ہے کہ یہ زمین جو ہے نا واقعی ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ہم اسی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں ہم زندہ رہیں گے، اسی میں ہم مریں گے تو اسی میں مل جائیں گے، تو پھر اسی میں دوبارہ سے اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں، نعم نعم نعم، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، آدمی ساری زندگی سعودی عرب میں رہا ہے، 35 سال 40 سال 50 سال، پھر وہ مختصر سے دورے کے لیے پاکستان گیا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان گیا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی، وہیں تدفین ہو گئی۔ تو آدمی اپنی موت کی طرف خود چل کے جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ساری عمر میں پاکستان میں تھا، ساری عمر اس نے پاکستان میں گزاری، تو ایک مختصر سے دورے کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہیں پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہیں تدفین ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں انسان جس مٹی سے گوندا گیا ہے، جس مٹی سے گوندا گیا ہے، اسی مٹی کی طرف واپس جاتا ہے، وہیں پر اس کی موت ہوتی ہے، جہاں پر اس کی تدفین ہوتی ہے اسی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہیں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے گوندا گیا تھا، یہ بہت غور طلب پہلو ہے، اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گوندا گیا تھا، یعنی وہ جو سمجھ لیں کہ جس مٹی سے پیدائش ہوئی تھی، جس مٹی سے لے کر جو ہے نا ان کی تخلیق ہوئی تھی، اور اسی مٹی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے نا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو، یعنی باقی خلفائے راشدین بھی اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو اگر ہم لے لیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی آٹے سے، اسی گوندے سے، اسی مٹی سے تخلیق ہوئی تھی جس مٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت پہلو ہمیں ملتا ہے کہ آدمی کی موت وہیں ہوتی ہے، تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں پر یا جہاں سے یا جس مٹی سے اس کا جو ہے نا شروعات ہوئی تھی، یا جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس آیت میں۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 26، اور یہ میرا خیال ہے آخری آیت ہوگی۔ یا بنی آدم، اس پہ تھوڑی سی بات کر چکے ہیں ہم پہلے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، آیت نمبر 26۔ جی جی میں کچھ عرض کروں؟ جی بسم اللہ۔ کہ کسی بھی چیز کے، اور خصوصاً ہمارے دین اور ان کے ارکان کے
دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، ہاتھ اٹھا یعنی کہ تکبیر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور قاعدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایک ظاہری چیزیں ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے اس کا باطنی پہلو۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ، لیکن اگر وہ دکھاوا ہے اور اندر سے ایسی کوئی اللہ کی طرف رغبت نہیں ہے، آپ اندر آپ کے باطن سے خلوص کا پہلو غائب ہے اور ریاکاری کا پہلو عیاں ہے، یعنی ریاکاری کا پہلو غالب ہے اور خلوص غائب ہے، تو پھر جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں حضرت آدم و حوا کے لباس کے متعلق اور جو ان کا اترا پھر، اور پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ اللہ پاک بنی آدم کو یعنی ہم سب کو ہمارے والد کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تم پر لباس اتارا، جو کہ اب لباس کی یہاں پہ تعریف ہے، دو تین چیزیں ہیں کہ وہ تو ایک تو ہمارے شرم سطر کو ڈھانکتا ہے، شرم کے حصے جو ہیں سطر کے حصے وہ ڈھانکتا ہے، یہ اس کی بیسک وہ ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر کہ اگر یہ چیزیں عیاں ہو جائیں تو پھر آدمی جو ہے وہ یہ اس کی فطرت میں ہے کہ اس چیز کو چھپانا، شرم گاہوں کو، تو ایک وہ اس کے کام آتا ہے لباس جو اللہ پاک نے اتارا ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کمپیٹیبل دنیا اللہ پاک نے اتنی بنائی ہے، ہر چیز کا ہمارے پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے، اتنی نعمتیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہ زینت بھی ہے، آف کورس اس سے ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، ہم اپنے پسند کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اچھا نت نئے لباس یعنی ہم ڈیزائن بنا کے پہنتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے زینت ہے، ہم پہ اچھے لگتے ہیں، ہماری زینت ہوتی ہے۔ لیکن جو اہم بات دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے کہی ہے کہ تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ عمومی طور پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اور ہمارے یعنی تھوڑا سا کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری جو قوم کا جو اس وقت پستی کی حالت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دینے لگے ہیں، ظاہری چیزوں کے اوپر، دین کی ظاہری چیزوں کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دینے لگے ہیں، اور ہم اس کی باطنی اور اس کے خلوص کو جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلوص نہیں رہا اب ہماری عبادات میں، ہمارے طرز میں، ہمارے اس پہ خلوص کہیں نہیں رہا، اب ہم سارا جو ہے وہ ظاہری چیزیں، بناوٹی چیزیں یہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر لباس کے متعلق جو ہے وہ اپنی جو ہے فضیلت بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتارا ہے اور اس سے یہ کام ہوتے ہیں، یہ اس کے فائدے ہیں، لیکن پھر یہ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کہا کہ تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ تقوی کا لباس یہ کہ ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یعنی اگر ہم اس کو لے لیں، اگر مجھے نہیں پتا کہ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں، اب خواتین کا جو ہے برقع ہے اگر ہم لیں، اب ایک لباس ہی ہے نا، لباس کی قسم ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کل ہم جس طرح کے برقعے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے تو اس میں سے وہ تقوی غائب ہے اصل میں۔ ان برقعوں میں جو ہے ان برقعوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جو کہ ہمارے حجاب کو جو ہے وہ ڈیمینش کر رہی ہوتی ہے، حجاب کے جو ان پہلو ہیں ان کو جو ہے نا وہ برباد کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نہیں، لباس ہمیں، اور اسی طرح مطلب اس کے ذریعے میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے جو ہمارے دین کے اندر جو ظاہری پہلو رکھے ہیں، ٹھیک ہے لن ینال اللہ، ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے نا اس کا قربانی کا گوشت نہیں جاتا، لیکن تقویٰ جاتا ہے۔ لیس البر ان وجوہکم قبل المشرق، یہ کہ ہم مشرق کی طرف کریں مغرب کی طرف، اللہ کی طرف کیا ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا تقویٰ، ہمارا خلوص جو ہے وہ جائے گا کہ ہم اس کا حکم کتنا مانتے ہیں، کتنا تقویٰ، کتنا اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم ظاہری چیزوں کے اوپر ہم کریں، وہ بھی ہمارے لیے ظاہری بات ہے، سنت اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، لیکن یہ کہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دے کے اور باطنی چیز یعنی خلوص ختم کر دینا، یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو ظاہری نشانی اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ تاکہ لوگ غور کریں، اور تاکہ غور کریں کہ یہ باطنی بھی اور تقویٰ بھی کوئی چیز ہے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی ریحان صاحب۔
جی میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھتا ہوں. اس میں ایک جو ذرا ڈیٹیل بتائی گئی ہے میں چاہتا ہوں شیئر کروں. یہ کوئی ایک عجیب و غریب رسم تھی, یہ اس کے خلاف یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور وہ رسم یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلاً قریش حمص کہلاتے تھے یا حمص. عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کو یعنی حمص والوں کو بڑی عزت کرتے تھے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا. دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. چنانچہ جب یہ لوگ طواف کے لیے آتے تو حمص کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے اور اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے. لیکن اگر کسی کو حمص میں کپڑے نہ ملتے حمص قبیلے کے لوگوں سے تو وہ پھر اریا ہو کر طواف کرتے تھے. تو یہ آیتیں اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں. اور اس میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے. ایک اچھے لباس کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں مقصد پورے کرے, اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتا ہے. دوسرا پھر اس میں تقوی کا لباس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے اس طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. لہٰذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے بھی آرستہ ہو. اور آپ کو یاد ہے آپ نے ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی وہ گرین بک میں, اس میں لباس کی اہمیت کو بڑی واضح کیا گیا تھا. اور اس کی جو اسی آیت میں جو کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, تو بیسیکلی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. بس اتنا ہی میرے پاس تھا جی. تھینک یو. صحیح, بالکل صحیح. یہ جو بات آپ نے کہی نا قریش والی اور برہنہ ہو کے طواف کرنے والی, بالکل صحیح توجہ ہے آپ کی. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے اپنا یہ شہزاد صاحب؟ جی, یہ جو ابھی بات کی ہے اسی میں اصل میں ایک بہت لطیف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ بات انہوں نے بتائی کہ جو خاص ایک ان کی رسم تھی جو قریش کی, اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے. اور لیکن جب قصہ آدم و حوا میں جو ہے وہ پچھلی باتیں کر کے جب جدھر یہ آیت آ رہی ہے اصل میں یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح جو ہے شیطان نے جو ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ورگلا کر جو ہے ان کے کپڑے اتار دیے تھے, تو اس لیے اس میں یہ اشارہ بھی اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس وقت ہوا تھا ابھی بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سنبھل جاؤ. یہ اسی چکر میں پڑے ہوئے, دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی بتایا کہ اس رسم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں یہ گناہ کرتے ہیں ان میں تو ہم عبادت نہیں کر سکتے, اور اگر روس جو ہے وہ حمص کے قبیلے کے لوگوں سے نہیں ملتے تھے پھر وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. تو اس آیت میں اشارہ یہی کیا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کوئی اچھا اور تقوی والا کام کریں, اور ہمارے جو ہے نا وہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یا تو بہت جو ہے وہ پاک صاف کپڑوں میں طواف کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے, یا پھر ہم بالکل جو ہے برہنہ ہو کے کریں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شیطان کے دھوکے میں پھر یہ اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے نا وہ اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے. اور پھر آگے جو ہے وہ آگے جو تقوی کا ذکر ہے آیت کے اگلے حصے میں, اس میں بھی بتا دیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ انسان کا جو ظاہری جسم کو جو ہے وہ لباس ڈھانکتا ہے, تو اسی طرح جو انسان کا جو باطنی جسم ہے جو باطن ہے
اس کو جو ہے وہ تقویٰ جو ہے وہ پاک رکھتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے جسم کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اسی لیے جو ہے نا وہ تقویٰ کے لباس کو بہترین لباس کہا گیا ہے. اور جس طرح ہمیں جو ہے اپنے ظاہری جسم کو ڈھانپنے اور اس کی تزئین و آرائش کی، اور جس طرح اس آیت میں بھی حوالہ ہے کہ اس کی زیب و زینت کی ہمیں جو ہے وہ فکر ہوتی ہے اور فکر ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو جو ہے وہ پاک صاف رکھنے کی اور اس کو بھی جو ہے نا وہ خوبصورت بنانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح بالکل صحیح توجہ ہے، بالکل بہت خوبصورت توجہ ہے. اور کسی ساتھی کے پاس افتخار بھائی؟ جی اس میں اس آیت میں 3 طرح کے لباس کا ذکر ہے. باقی ساتھیوں نے آلریڈی بات کی ہے. مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک تو لباس وہ ہے جس کا ذکر ہے کہ جو آپ ہمارے سطر کو چھپاتا ہے، جو کہ بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی. کوئی انسان بھی یعنی سطر کو چھپائے بغیر نہیں رہنا چاہتا. دوسرا لباس ہے جو زینت اختیار کرنے کے لیے ہے. اور تیسرا جس کا نام دیا گیا تقوی کا لباس. تو ایک تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زینت جائز حد تک اختیار کرنا جو ہے نا وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ تقوی کا ساتھ ساتھ لحاظ رکھیں. زینت اختیار کرنے والا جو لباس ہے اس میں ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم بعض اوقات وہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ فضول خرچی میں چلے جاتے ہیں یا دکھاوے میں چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ جائز حد تک ہو. دوسرا اس کا مقصد جو زینت اختیار کرنے والا بھی لباس ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جب لوگوں کے سامنے جاؤں تو برا نہ لگوں، اچھا لگوں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا لگوں یا میں اس میں کوئی دکھاوا کروں یا جس سے میری کوئی بڑائی یا کوئی میرا بڑا پن یا میری کوئی جو دولت ہے یا کوئی میرا جو عہدہ ہے اس سے وہ نمایاں ہو اور میں کوئی ایسا لباس پہنوں جو دوسروں سے سب سے اعلیٰ ہو یا دوسروں سے نمایاں ہو. تو یعنی زینت والا لباس بھی جو ہے وہ اختیار کرنا جائز تو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے جیسا کہ یہاں بھی ذکر ہے، لیکن اس میں مقصد کسی کی دل آزاری نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہاں اور اس ایسا لباس اختیار کرتے ہوئے یعنی تقوی کی جو حدود ہے وہ کراس نہ ہو. باقی تقوی سے مراد ایک تو یہ بھی تقوی کا لباس جو ہے اگر تو استعارن ہے تو پھر تو اس سے مراد یقیناً یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے لحاظ سے اس قدر متقی ہو کہ وہ اس کا لباس بن جائے، یعنی برائی کے خلاف بھی اور کسی نقصان کے خلاف بھی. اور دوسرا اگر لباس کو لباس کے معنوں میں لیا جائے تو تقوی کا لباس ایسا ہے کہ جو آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جس سے آپ کی یعنی کوئی غرور یا ایسی چیز ظاہر نہ ہو کہ جس سے دوسرے لوگوں کو مروب کرنا مقصود. جی جزاک اللہ خیر. اچھا جناب ہمارا وقت بھی ہونے والا ہے، تو بس 2-3 باتیں ہیں اس آیت کے حوالے سے، باقی ساری باتیں ساتھیوں نے کر دی ہیں. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ کے پاس ترجمہ ہے اس آیت کے حوالے سے، آیت نمبر 26 جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں نا، اس میں یہ لفظ آیا ہے ریشہ. اس کا کیا ترجمہ کیا ہے آپ کے پاس جو تفسیر ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ ریشا کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ کسی کے پاس ہے کوئی تفسیر؟ زینت آرائش کیا گیا. زینت آرائش، ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پر 2 لفظ سمجھنے کے ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں. پہلا لفظ آیا ہے سوآتکم. سوآتکم جمع کا صیغہ ہے، ایک ہے اس کا سوآ. قرآن مجید نے برائی کو سو کہا ہے، سو برائی، اور اسی سے جو ہے نا ایک لفظ نکلا ہے سوآ برائی. برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ وہ کام آدمی کو یعنی کہ وہ کام اگر
करते हुए मुझे कोई देखे तो मुझे बुरा लगे, यानी चोरी करते हुए अगर मुझे कोई देखे तो मुझे बुरा लगे, इसको कहते हैं सू। और इसी से निकला है सवा। सवा है शर्मगाह। मेरी शर्मगाह अगर कोई देखे तो मुझे बुरा लगे, इसी से निकला है सवा। और ये लिबास के लफ्ज पे अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में बात हुई थी कि लिबास और सियाब में क्या फ़र्क है। कुरान मजीद में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है लिबास और एक है सियाब। तज़ऊन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, सियाब, और लफ्ज है लिबास। लिबास जो है ना, ये शर्मगाह को छुपाने वाला होता है, लिबास उसको कहते हैं। इसीलिए आगे अल्फाज जो अगली आयत हम पढ़ेंगे ना, वो है यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। तो लिबास खास शर्मगाह को छुपाने के लिए होता है, और सियाब जो है ना वो जीनत के लिए होता है। दूसरा लफ्ज है रीश। रीश कहते हैं पर को, पर रीश कहते हैं। और आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में बादशाह और जो बड़े बड़े जो है ना वो लोग थे, अमीर कबीर लोग थे या वाली होते थे, वो अपने कपड़ों में या अपने लिबास में नायाब और खूबसूरत परिंदों के पर लगाते थे, तो उससे दिखता है लफ्ज रीश। हम भी अपनी ज़बान में कहते हैं कि फला आदमी को पर लग गए। इसका क्या मतलब है? पर लग गए यानी उसने अपने आप को कुछ महसूस करता है, कुछ समझता है अपने आप को, तो पर लग गए उसको। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें मालूम हो रही है, आगे की आयत में भी हम पढ़ेंगे, ये जो आयत नंबर 31 है इसमें भी हमें वाज़ेह तौर पर मालूम होगा, लेकिन इस आयत में ख़ास तौर पर हमें मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिबास उतारा है। अंज़लना अलैकुम, तुम्हारे लिए उतारा है हमने लिबास। और हमारे जो वालिदैन थे आदम और हवा, उनको अल्लाह ताला ने बरहना पैदा नहीं किया, उनके लिए भी ख़ास लिबास का इंतज़ाम किया था। और अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल किया है लिबास, आसमान से उतारा है। और आपको मालूम है कि ये किस तरह से है, क्या मामलात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसमान से, आसमानी इंतज़ाम के तहत है सब कुछ। लिबास शर्मगाह को छुपाने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो रीश है, रीश जो जीनत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी जायज़ है, जिस तरह के साथियों ने बताया, एक ख़ास हद तक जायज़ है। अभी जैसे कि आयत नंबर 31 में हम पढ़ेंगे कि खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अपनी जीनत को ले जाओ हर मस्जिद में जब तुम जाओ। तो आदमी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेढंगे लिबास से मस्जिद चला आता है। यानी बेढंगे लिबास से मुराद ये है कि है सतर छुपी हुई है उसकी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे ही बेढंगा सा लिबास है जिससे वो मस्जिद में चला आता है। और यही लिबास जो है ना, वो अपने दफ्तर में नहीं जा सकता उससे, या किसी अहम आदमी से मुलाकात करने के लिए वो इस तरह का लिबास नहीं पहन सकता। किसी मोतबर आदमी से मुलाकात के लिए वो इस तरह का लिबास नहीं पहन सकता, लेकिन अल्लाह से मुलाकात के लिए वो ऐसे ही बेढंगा से लिबास पहन के चला जाता है, उसको में तकल्लुफ महसूस नहीं करता। तो अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया है हमें आयत नंबर 31 में कि अपनी पूरी जीनत के साथ जाओ। और यहाँ पर जो आयत हम पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह ने फरमाया कि लिबास तो तुम्हारे लिए उतारा है ताकि तुम्हारी बुराई को छुपाए, तुम्हारी शर्मगाह को छुपाए, जिसका किसी को देखना तुम्हें बुरा लगता है। और रीशा वो भी खुदाई इंतज़ाम के तहत है, जो जीनत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जीनत के तौर पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर शलवार कमीज़ है, पूरा लिबास है, अंदर भी लिबास है, बाहर भी जीनत है, लेकिन उसके ऊपर हम वास्कट पहनते हैं, ये है रीशा। उस पर हम मिसाल के तौर पर घड़ी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कलम रखते हैं, यानी ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जीनत में, जिसको अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया। जैसे कि हमें आगे मालूम होता है, मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह, किसने मना किया है तुम्हें। और जैसे कि अभी साथियों ने बताया है कि
हमें जिस तरह से हम अपनी शर्मगाह को छुपाने के लिए लिबास इस्तेमाल करते हैं, जो हम नहीं चाहते कि दूसरा आदमी हमारी शर्मगाह को देखे तो हमें बुरा लगेगा, उसी तरह से हमारे बातन के अंदर भी कुछ हमारी ऐसी बुराइयां हैं जो हम नहीं चाहते कि दूसरा आदमी देखे। जिस तरह से हमारे दिल में कोई नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, कदूरत है, हसद है, कुछ भी चीज है जो अंदरूनी चीजें हैं, झूठ है, फरेब है, रिश्वत है, कुछ भी है अंदर की, उसके लिए भी हमने लिबास उतारा है। सिर्फ तुम्हारा सतर छुपाने के लिए लिबास नहीं उतारा, बल्कि तुम्हारा बातिन भी छुपाने के लिए हमने एक लिबास उतारा है, उसको हम तकवा कहते हैं, तकवा। और ये जो अंदरूनी लिबास है ना, ये ज्यादा बेहतर है बैरूनी लिबास से। बैरूनी लिबास भी अहम है, लेकिन अंदरूनी लिबास जितना खूबसूरत होगा उतना बाहर का लिबास खूबसूरत होता जाएगा। और ये अल्लाह की निशानी है, लिबास, हमारे लिए लिबास का उतरना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो जिस तरह से अभी साथियों ने जैसे बताया है कि जिस तरह से हम अपनी ज़ेब और ज़ीनत का ख्याल रखते हैं, कपड़े साफ रखते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा नजर आना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बुराई कुछ लोग देखें। मैं नहीं आऊँगा आपके पास अगर मेरे कपड़े पर दाग लगा हुआ है, मैं नहीं आऊँगा आपकी मजलिस में अगर मेरे कपड़े से बू उतर आ रही है, मैं नहीं आऊँगा आपकी मजलिस में अगर जो है ना फर्ज कर लें कि कोई खाना गिर गया है, कोई चाय गिर गई है मेरे कपड़े पर, तो मैं नहीं आऊँगा आपके पास। उसी तरह से मैं चाहूँगा, या मुझे चाहना चाहिए उसूली तौर पर, कि वो जो बातिन का लिबास है वो भी उतना ही साफ सुथरा और चमकदार हो जिस तरह का बैरूनी लिबास है हमारा। और वो जो अंदरूनी लिबास है उसको अल्लाह ताला देख रहा है, आप नहीं देख सकते। तो वो जो देखने वाला है, मैं चाहूँगा कि वो भी मेरा जो अंदरूनी लिबास है वो भी साफ सुथरा हो, चमकदार हो, सफ़ेद हो, पाक हो, अच्छा हो, उसमें भी कोई दाग ना हो, उसमें भी कोई धब्बा ना हो, उसमें भी कोई बुराई ना हो, उसमें भी कोई बदबू ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बताती हैं कि अंदरून की इस्लाह ज़ालिका खैर, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो इस तरह से हम जो है ना ये आयत नंबर 26 के मुकम्मल कर चुके हैं। तो आइंदा क्लास में हम आयत नंबर 27, 28, 30, 31, 32, ये एक ही मजमून है, 32 तक एक ही मजमून चला रहा है, तो 32 तक रख लें फिलहाल, बाद में देखेंगे जितना पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते तो हमारी वो होगी क्लास हदीस वाली, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया तमाम साथियों की शिरकत का। इंशाल्लाह एक गुजारिश है सरकार साहब, वो ये कि हमारे शकील भाई